الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک سارے مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، کہو بے شک. دیوانہ بولے گا، جھنگوی کا دیوانہ بولے گا. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم اور جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے، اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے. صدیق کا رتبہ کیا سمجھیں، فاروق کی عظمت کیا جانے. اللہ قسمت کے دھنی، داماد نبی عثمان غنی. اللہ قسمت کے دھنی، داماد نبی عثمان غنی. کیا بیت رضوان یاد نہیں، یہ ان کی فضیلت کیا جانے. یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اس نام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں. یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اس نام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں. جو سینے پیٹنے والے ہیں شیروں کی شجاعت کیا جانے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج دوسری مرتبہ آپ کی اس جنازہ گاہ میں سالانہ پروگرام پر چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ اس پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرا دل غمگین بھی ہے اور اللہ رب العزت کا مشکور بھی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے گھر میں آیا ہوں. جھنگوی کے دیوانے گھروں سے نکل چکے ہیں. نکلے ہیں یا نہیں نکلے؟ جھنگوی کے سارے دیوانے بیٹھے ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کوئی سیاسی جلسوں میں مصروف ہوگا، کوئی سیاست میں مصروف ہوگا. آؤ دیکھو یہاں پہ آ کر پتہ چل رہا ہے جھنگوی کل بھی زندہ تھا، جھنگوی آج بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا. میں یوں کہوں گا کہ ان کے خون، ان کے پسینے کے ساتھ ان کا خون بھی نکلا. انہوں نے دن رات محنت کی. گزشتہ سال میں تھونسا شریف کے اندر ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام کے بعد، اس کے بعد آنے والی آزمائشوں کے بعد
اس کے بعد آنے والی سختیوں کے باوجود 7-8 سال سے نیشنل ایکشن پلان کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود جیلوں میں ہتھکڑیاں پہن کر اسی سال کے اندر جیلوں کے سلاخوں کو چومنے کے باوجود اپنے پاؤں میں بیڑیاں سجانے کے باوجود اس جہاں میں بیٹھے والے ان دیوانوں سے کوئی پوچھے تو یہ جواب دیں گے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عزت کوٹ کوٹ کر بری جا چکی ہے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، اہل بیت اطہار کی رفت کوٹ کوٹ کر بری جا چکی ہے۔ اگر 365 پچھلے دنوں کے اندر اگر کوئی جیل آئے گی تب بھی ہتھکڑی آئے گی، تب بھی جیلوں میں جانا پڑے گا، تب بھی نیشنل ایکشن پلان برداشت کرنا پڑے گا، تب بھی ضرب عذاب سہنا پڑے گا، تب بھی آج سے 35 سال پہلے حق نواز جنگلی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہمارے بزرگوں نے جو وعدہ کیا تھا، آج انہی کی اولادیں، آج انہی کے بچے یہاں پر اکٹھے ہو کر اپنے بڑوں سے کیا ہوا وعدہ دوہرا رہے ہیں اور دنیا کو، ایوان کفر کو یہ بتا رہے ہیں ہمارے دلوں سے دل نکالا جا سکتا ہے، صحابہ نہیں نکالے جا سکتے، ہمارے جسموں سے روح نکالی جا سکتی ہے، حسین نہیں نکالے جا سکتے، حسن نہیں نکالے جا سکتے، امیر معاویہ نہیں نکالے جا سکتے۔ جتنا ستم بڑھتا جائے گا ہمارے جسم سے حسینیت کے اتنے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ جنگلی تیرا قافلہ، ہاتھوں کو بلند کر کے، جنگلی تیرا قافلہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جنگلی تیرا قافلہ، نعرہ 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 سنی۔ بہت شکریہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیث مبارکہ تلاوت فرمائیں اور قرآن پاک کے ضخیم مجموعہ میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی، بلکہ یوں کہوں کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ آج کا عنوان سیدنا حسین ابن علی ہے، لیکن مجھے عظمت صحابہ کے حوالے سے آج عنوان بتایا گیا ہے۔ میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کر اجازت چاہوں گا۔ آپ ایک شعر مرد مجاہد کا بیان سن چکے ہیں اور جس کے لیے آپ کی نگاہیں ترس رہی ہیں وہ اتنا ہی آپ سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میری تقریر کے دوران مجھے امید ہے کہ وہ چہرہ جس کے لیے آپ بے قرار ہیں، جس کے لیے آپ بے چین ہیں، وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ اس لیے جب تک وہ نہیں تشریف لے آتے اس وقت تک تھوڑی سی توجہ میری طرف ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کے ایمان کو تازگی بھی ملے گی۔ میں نے حدیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے گوش گزار کی، میں ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اسی کی تفسیر کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون کرنی، جس کے مفہوم علماء یہ بتاتے ہیں کہ نبی مکرم رسالت پنا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں جس کو اس بات پر یقین نہ ہو کہ سب سے بہترین زمانہ محمد کا زمانہ ہے۔ میں اسی کو آگے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں، اے آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار قنا، سید شیشہ، روح گلشتہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکا، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکا، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، مدحت کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، طاقت کائنات، استقامت کائنات، مسکراہٹ کائنات، جہاد کائنات، مسکراہٹ کائنات، اخلاق کائنات، للکار کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، جرت کائنات، محبوب کبریا، رسالت بنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اے آمنہ کے در یتیم، صرف آپ کا زمانہ صرف بہترین نہیں، آپ کا شہر بھی بہترین، آپ کا علاقہ بھی بہترین، آپ کی گلیاں بھی بہترین، آپ کا مسکرانا بھی بہترین، آپ کے اخلاق کو دیکھا وہ بھی بہترین، آپ کے چلنے کو دیکھا وہ بھی بہترین، آپ کے مسکرانے کو دیکھا وہ بھی بہترین، آپ کی ہجرت کو دیکھا وہ بھی بہترین، ابو بکر کی گود کو دیکھا وہ بھی بہترین، عمر کو مانگ کے لیا گیا وہ بھی بہترین، عثمان کو 2 بیٹیاں دے ڈالی وہ بھی بہترین، علی
علی کو جنت والا شہر خدا بنایا، وہ بھی بہترین، حسین کو جنت کا بادشاہ بنایا، وہ بھی بہترین، امیر معاویہ کو پوری دنیا کا حکمران بنایا، وہ بھی بہترین، ان دیوانوں کے قدموں پہ جو حق نواز جنگلی کٹ کے قبر کی پاتال میں اترا، رب کعبہ کی قسم وہ بھی بہترین ہے۔ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، واہ صحابہ واہ، ہاتھوں کو بلند کر کے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، نعرہ 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 سنیں۔ بہترین ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر ایک سوال دل میں پیدا ہوا، نبی پاک نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ، میرے آقا مکہ سے نکلے مدینہ میں گئے، اس کا مطلب مکہ کا زمانہ بہترین زمانہ، مدینہ کا زمانہ بہترین زمانہ، ابو بکر کا زمانہ کدھر گیا، عمر کا زمانہ کدھر گیا، عثمان کا زمانہ کدھر گیا، علی المرتضیٰ کا زمانہ کدھر گیا؟ جب یہ سوال میرے دل میں پیدا ہوا، میرے والد مورخ اسلام ضیاء الرحمن فاروقی نے مجھے اس کا جواب دیا۔ وہ فرمانے لگے پریشان نہ ہونا، نبی کی ہر بات میں صحابہ کی بات ہے، نبی کی ہر بات میں صحابہ کی بات ہے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ خیر القرون کرنی، کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ میرے بابا کہنے لگے اسی میں اگر کوشش کرو گے تو پتا چلے گا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میرے والد شہید نے جواب دیا کہ کرنی کا مطلب میرا زمانہ۔ والد کہنے لگے اس کرنی میں جو کاف ہے یہ صدیق اکبر کی ہے، اس کرنی میں جو راہ ہے یہ عمر کی ہے، اس کرنی میں جو نون ہے یہ عثمان کی ہے، اس کرنی میں جو یا ہے یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ میں نے کہا پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، آقا فرما رہے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، بہترین زمانہ ابو بکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، علی المرتضیٰ کا زمانہ۔ میں نے کہا ابا جی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو پتا چلا سعد کا زمانہ بہترین زمانہ، حسن کا زمانہ بہترین زمانہ، حسین کا زمانہ بہترین زمانہ، عبد الرحمن کا زمانہ بہترین زمانہ، ابو ذر غفاری کا زمانہ بہترین زمانہ، امیر معاویہ کا زمانہ بہترین زمانہ، جس سے فیض لے کر آج تنسا کے لوگ صحابہ کی عزت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، گفتار صحابہ، کردار صحابہ، زندہ ہے جھنگلی، زندہ ہے جھنگلی، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جتنے بیٹھے ہیں وہ سب بولیں، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، کہو سبحان اللہ۔ میں نے تورات کو پڑھا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، کس پہ؟ کس پہ؟ ہونا تو یہ چاہیے موسیٰ کی کتاب ہے، موسیٰ کا کلام ہوتا، موسیٰ کی بات ہوتی، موسیٰ کی گفتار ہوتی، موسیٰ کی للکار ہوتی، موسیٰ کی یلغار ہوتی، موسیٰ کے صحابہ ہوتے، موسیٰ کی باتیں ہوتی۔ میرے والد کہتے ہیں میں پڑھ کر حیران رہ گیا، کتاب موسیٰ کی اتری بھی موسیٰ پر، لیکن موسیٰ کی اس تورات کے اندر 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر۔ فرماتے ہیں میں نے زبور کو دیکھا، زبور کے اندر جو حضرت داؤد پہ نازل کی گئی، داؤد کی اس کتاب کے اندر 7 مرتبہ داؤد کے صحابہ کا ذکر آیا، 9 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ کہتے ہیں میں نے انجیل کو پڑھا جسے آج دنیا بائبل کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کے فالوور پوری دنیا میں مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ موسیٰ کی اس کتاب کے اندر جس میں باتیں بھی موسیٰ کی ہوتی، کلام بھی موسیٰ کا ہوتا، جھنڈے بھی موسیٰ کے لہرائے جاتے، علم بھی موسیٰ کے بلند ہوتے، لیکن آپ حیران ہوں گے اس موسیٰ کی کتاب کے اندر صرف 9 مرتبہ عیسیٰ کے صحابہ کا، عیسائیوں کی اس کتاب کے اندر 9 مرتبہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا اور 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی 750 آیات میں محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، ہم صحابہ کے سینوں میں دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، اور ہم قرآن کے سینے میں دیکھتے ہیں تو صحابہ نظر آتے ہیں۔ آج بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے،
88 آج سے 4 دن پہلے تک 88 افراد آنے والے سیلاب اور طوفان میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، لیکن ان سارے طوفانوں، ان ساری بارشوں میں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس طوفان میں اللہ کا قانون بدل گیا کہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکلے گا، نمازیں 5 کی بجائے 3 ہو چکی ہیں، اشراق ختم کر دی گئی ہے، روزے مٹا دیے گئے ہیں، زکوٰۃ کا حکم ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بھی نظام درہم برہم ہو جائے، اللہ کا قانون، اللہ کی لاٹھی، اللہ کے قوانین نہیں بدلا کرتے۔ آؤ میں ان کے در پر لیے چلتا ہوں، دنیا ساری الٹ پلٹ ہو جائے، دنیا ساری آفات میں ڈکی چلی جائے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ جب بات میرے صحابہ کی آتی ہے تو اللہ کا قانون بھی بدل جاتا ہے۔ میں نے پہلے اسی وجہ سے بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہا تھا تشریف رکھیں، جن کا انتظار ہے کم از کم میں آپ کو ان کے ساتھ ملنے میں انتظار نہیں کرواؤں گا، لیکن جو میں آپ کے لیے آیا ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سنیے۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ جو جنگوی کے دیوانے ہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایسے نہیں ذرا شدت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، ایک نے 18 مہینے جیل کاٹی، دوسرا ابھی بھی اپنے جسم میں صحابہ کے لیے گولی اٹھائے پھر رہا ہے، اسی کی محبت میں آ کر سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ وعدہ کریں اب نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اللہ کا قانون نہیں بدلتا، اللہ کا قانون، لیکن جب سامنے صحابی ہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، جب صحابی ہو، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے بھی نہ ہو، عام صحابی، اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، اور ایسا بدلتا ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی بات کو ماننے کے لیے اللہ کے احکامات آتے ہیں۔ میں اسی پر ایک واقعہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا کے صحابہ میں ایک صحابی کا نام ہے بسرا بن عباس۔ کیا نام ہے؟ سارے دوہرا دیں، جو صحابہ کا عشق لیے بیٹھے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے، بسرا بن عباس۔ عام صحابی ہیں، مزدور صحابی۔ ہمارے ہاں مزدوری لوگ مختلف طریقوں سے مختلف اوقات اور انداز میں کرتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی ہے، وہ بھی اپنی بزنس کی چیئر پر بیٹھ کر کہے گا میں مزدور ہوں۔ ایک لکھ پتی ہے، وہ بھی اپنے کاروبار کی مسند پر بیٹھ کر کہے گا میں مزدور ہوں۔ ایک بوجھ اٹھا کر کہے گا میں مزدور ہوں، ایک غلہ اٹھا کے کہے گا میں مزدور ہوں، ایک مستری بن کے کہے گا میں مزدور ہوں۔ آئیے میں اس صحابی کے قدموں میں لیے چلتا ہوں، میرے الفاظ ضائع مت کیجیے گا۔ حضرت بسرا بن عباس وہ صحابی ہیں جو لوہا کوٹا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ مشکل مزدوری یہی ہے، سب سے زیادہ مشکل مزدوری۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے سمجھ لیا اتنے سال کے بعد آپ نے قائدین کو اکٹھا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی بولتے رہیں۔ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی سیاست کے قصے نہیں چل رہے۔ توجہ سے سنیے، اسٹیج سے اب کوئی نہ بولے۔ حضرت بسرا بن عباس لوہا کوٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ دیں گے، کیا کرتے ہیں؟ مزدوری پہ نکلے، سارا دن مزدوری کی، شام کو مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ وہاں پہ چاند نظر آتا تھا تو صحابہ کی رمضان کے چاند کے بعد ہی عید شروع ہو جاتی تھی، لیکن آج ہمارے ہاں الٹ ہے کہ ہمارا کاروباری سمجھتا ہے یار رمضان نو ہونا ہی نہیں چاہیے، رمضان آونا ہی نہیں چاہیے، کاروبار ٹھنڈا تھی ویندہ ہے۔ لیکن میں محمد کے صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، وہ چاند عید کے سے پہلے رمضان کے چاند کو اپنے لیے عید سمجھتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، ہم آج سحری فجر سے پہلے اذانوں سے پہلے کرتے ہیں، اسی وقت کرتے ہیں، اسی وقت کرتے ہیں نا۔ اس وقت سحری اس وقت نہیں تھی، عشاء کی نماز ادا کی جاتی، نماز کے بعد سارے لوگ سحری کھاتے، کھا کر سو جاتے۔ اس سونے کے وقت سے لے کر اگلی نماز مغرب تک روزے کی حالت رہتی، یعنی 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا۔ لیکن میں قربان ان صحابہ کے قدموں پر، آج انہی صحابہ کے ماننے والے تو ضرور ہیں، لیکن روزہ رکھ کر، ٹھنڈی مشین لگا کر، اے سی چلا کر، ایئر کولر کے نیچے بیٹھ کر
کاروبار ختم کیے بیٹھے ہیں، اپنے سارے معاملات مٹائے بیٹھے ہیں۔ آؤ محمد کے صحابہ کو دیکھو، یہ وہی رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ پکارا گیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اسی رمضان میں نکلنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، بدر لگائی گئی، صحابہ نکلے، بدر قائم کی گئی، صحابہ نکلے، جنگ لڑی گئی، صحابہ نکلے۔ تلواریں بھی نہیں تھیں، نیزے بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی، دشمن زیادہ تھا، مسلمان کم تھے، لیکن جب محمد کا حکم آیا تھا، رب کعبہ کی قسم، اسی رمضان کے مہینے میں صحابہ نے گردنیں کٹوا کے، اپنی گردنوں کا خون پیش کر کے، اپنے بچوں کو یتیم کروا کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے، والدین کو بے سہارا چھوڑ کے جس عظیم ہستی کے نعرے لگائے تھے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرے تکبیر۔ حضرت بسرا بن عباس عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ سحری لاؤ کھائیں تاکہ روزے کا آغاز ہو سکے۔ اہلیہ روزے کی سحری کا انتظام کرتی ہیں۔ اتنی دیر میں بسرا بن عباس کی بستر پر تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، کراہٹ کی وجہ سے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے فجر کی اذانوں کا وقت ہو چکے، بڑے پریشان ہیں۔ اہلیہ کہتی ہے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، آج سحری نہیں کھائی۔ حضرت بسرا بن عباس مسکرا کے کہتے ہیں سحری نہیں کھائی تو کیا ہوا، آج 8 پہرہ روزہ رکھوں گا۔ اہلیہ نے کہا آپ نے لوہا کوٹنا ہے، لوہا۔ کہنے لگے کوئی فکر نہیں۔ گھر سے نکلے، 8 پہرہ روزہ رکھ لیا۔ میں نے کہا میرا رب اپنی رحمت سے آزما رہا ہے، میرا رب ان کے دلوں کو کندن بنا رہا ہے۔ سارا دن مزدوری کرنا تھی، دوپہر کو سورج کی لو سر پہ پڑی، نکاحت تھی، پچھلے دن صبح کے وقت کا کھانا کھایا ہوا ہے، روزے کی حالت میں مزدوری پوری کی ہوئی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ وہاں پہ ایک عالم دین صحابی آئے، انہوں نے کہا اے بسرا تیرے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے، تو نے مزدوری کی ہے، تیری جان نکل جائے گی۔ بسرا بن عباس مسکرا کے کہنے لگے کہ روزہ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے کہا جان نکل جائے گی۔ حضرت بسرا مسکرا کے کہتے ہیں اگر روزہ پورا ہوا تو غازی بنوں گا، جان نکل گئی تو شہید بنوں گا۔ اللہ نے روزہ پورا کروا دیا۔ مغرب کی نماز، 2 کھجوریں۔ آج کوئی ایک بندہ بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی ایک دن بھی رمضان کی افطاری کے وقت اس کے دسترخوان پر صرف 2 کھجوریں تھیں، لیکن میرے محمد کے صحابہ ہر افطاری یوں کیا کرتے تھے، 2 کھجوریں کھائی، ایک لسی کا گلاس پیا۔ عشاء کی نماز کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کے لیے اذان ہوئی، نماز پڑھی۔ پچھلے دن گھر گئے تھے تو آنکھ لگ گئی، آج مسجد نبوی کے صحن میں اپنے مصلے پر سجدے میں گئے، آنکھ لگ گئی۔ میں نے کہا اللہ اپنی لاٹھی کو صحابہ کے لیے نرم کرنے والا ہے، اپنے قانون کو بدل جانے والا ہے۔ حضرت بسرا بن عباس سو گئے، ساری رات میٹھی نیند سوتے رہے۔ صبح اس وقت آنکھ کھلی جس وقت آج تو اور میں روزہ رکھتے ہیں، اٹھے اور گھر چلے گئے۔ جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اے اہلیہ جلدی کرو سحری لے کر آؤ۔ بیوی نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو سحری کا وقت ہی نہیں ہے، رات کے وقت روزہ رکھنا تھا، یہ کون سا وقت ہوا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی، محمد کی ناراضگی کا سبب بنے گی یہ سحری۔ حضرت بسرا نے کہا میں نے کہا لاؤ، وہ لے کر آئی، انہوں نے سحری اسی وقت کر لی۔ بیوی رو کر کہتی ہے اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، آپ کو سزا ملے گی، آپ کو تنبیہ کی جائے گی، آپ سے محمد کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ بسرا بن عباس نے کہا میں خود ہی جواب دے لوں گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جا کر سارا قصہ سنایا۔ جب آقا ساری بات سن چکے، ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے، آسمان سے جبرائیل آ گئے، آسمان سے جبرائیل آ گئے، آ کر کہنے لگے اے محمد کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا میں یہ توقع کر رہا تھا آج بسرا بولیں گے، آقا اشتعال میں آئیں گے، آقا غصے میں آئیں گے، آقا کے ماتھے پر سلوٹیں ہوں گی، آقا کو اچھا نہیں لگے گا، آقا بولیں گے، آقا تنبیہ کریں گے، لیکن الٹ ہو گیا۔ دنیا نے منظر دیکھا، آقا کچھ کہنا چاہتے، خدا کی خدائی آقا کو بولنے سے روکے رکھی ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے آقا آپ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو، آج کے بعد سحری کا وقت وہی ہوگا جو آج بسرا بن عباس کا وقت تھا۔ نعرے تکبیر،
सदा मां सहाबा वा, हर सुन्नी के दिल की सदा, हर सुन्नी के दिल की सदा, हमारी एक सदा, फारूकी की सदा, फारूकी की सदा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जिब्राइल ने कहा क़यामत तक आने वाले इंसानों को यह बता दीजिए कि आज के बाद सहरी उस वक्त होगी जिस वक्त बुसरा ने की है। क़यामत की सुबह तक मुसलमान सहरी खाते जाएंगे, बुसरा बिन अब्बास की सुन्नत को जिंदा करते चले जाएंगे। मैंने कहा फिर पता चला कि जिसके लिए अल्लाह के कानून को बदला जाए वो मेरे मोहम्मद के सहाबा हैं, और ये सहाबा ऐसे नहीं बने, इसके लिए सऊबतें बर्दाश्त की गईं, इसके लिए जवानियां लुटाई गईं, इसके लिए आरों में डाला गया, इसके लिए ऊंटों के साथ बांध दिया गया, इसके लिए जेलों में डाला गया, इसके लिए शेबे अबी तालिब की घाटी में दिन गुजारने पड़े। बदर कायम की गई, ओहद लगाई गई, खंदक और खैबर, तबूक और यरमूक, मौसा ज़ातुर्रिका में ले जाया गया, बीरे मऊदा में ले जाया गया। सहाबा हर कसौटी में खड़े होकर, हर तराजू में खड़े होकर, हर मैदान में खड़े होकर, हर इम्तिहान में खड़े होकर, हर आज़माइश में खड़े होकर सिर्फ कामयाब नहीं हुए। अल्लाह के कुरान ने कहा मैं अगर ईमान की कसमें खाऊं, उन्हीं के ईमान की कसमें होंगी जो अबू बकर हैं, जो उमर हैं, जो उस्मान हैं, जो अली हैं, जो तलहा हैं, जो जुबैर हैं, जो उबैदा हैं, जो सईद हैं, जो हसन हैं, जो हुसैन हैं, जो अमीर माफिया हैं। अगर कोई मोमिन बनना चाहता है इन सहाबा के नक्शे कदम पे चलता जाएगा, वो पक्का और सच्चा मोमिन बनता चला जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें तो एक और वाकया सुनाऊं। मेरे नबी के सहाबा में से 3 सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। कितने? बुलंद आवाज से सारे मिलकर, और बुलंद आवाज से। 3 सहाबी। सबसे पहले नंबर खब्बाब इब्न अदी। क्या नाम है? बुलंद आवाज से उलमा तायीद करेंगे। खब्बाब इब्न अदी, इतना मुस्कुराता हुआ खूबसूरत नौजवान। हुक्मरान ने कहा एक तरफ तुझे फांसी लगे, मैं सहाबा बता रहा हूं कौन है, एक तरफ तुझे फांसी लगे, दूसरी तरफ फंदा मोहम्मद के गले में हो, तू क्या चाहेगा? हजरत खब्बाब इब्न अदी रो कर कहते हैं ओए मुकाबला तो सही करो। किसी ने पूछा होगा क्या मुकाबला? हजरत खब्बाब ने कहा मैं बताता हूं, कहां मोहम्मद और कहां खब्बाब। मुकाबला तो यह बनता है एक तरफ मेरे गले में फांसी का फंदा हो और दूसरी तरफ मेरे मोहम्मद के पांव पर कांटा चुभना हो। बुसरा बिन अब्बास ने कहा मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मोहम्मद को कांटे से बचा जाऊंगा। ये मेरे मोहम्मद के सहाबा हैं। दूसरे सहाबी जो खूबसूरत हैं उनका नाम है दिहया कल्बी। क्या नाम है? सारे मिलकर, सारे मिलकर। तीसरे का नाम है हजरत हुजैफा सुहैमी। क्या नाम है? बुलंद आवाज से। हुजैफा सुहैमी आका के जाने के बाद रूमियों से एक लड़ाई लड़ी गई। 600 सहाबा शाह रूम के मुकाबले में उतरे, जाहिरन कामयाबी ना मिली, गिरफ्तार हो गए। 600 गिरफ्तार हुए, तादाद इससे ज्यादा थी। शाह रूम अपने तख्त पर बैठकर उन 600 अफराद का मुआयना कर रहा है। उसने सबसे आगे देखा हुजैफा खड़े हैं। उसने कहा वो खूबसूरत नौजवान जो है उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत हुजैफा को लाया गया। बात खत्म कर लें, तशरीफ रखें। फिर हजरत हुजैफा को बुलाया गया। प्यारे भाई खामोशी से बैठे। बुलाया गया। हजरत हुजैफा आए तो बादशाह ने पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगे मेरा नाम हुजैफा है, मेरी उम्र 22 से 25 साल है। कहा कि तुझे पता है कि तू कितना खूबसूरत है? शाह रूम कह रहा है तुझे पता है तू कितना खूबसूरत है? हजरत हुजैफा ने कहा नहीं। बादशाह ने कहा शाही शीशा, शाही आईना, शाही मिरर लाया जाए। हजरत हुजैफा के लिए शीशा लाया गया। शीशा दिखाकर पूछता है बता इससे ज्यादा हसीन कोई तूने देखा है? हजरत हुजैफा ने कहा बहुत से होंगे। वो कहने लगा तू इन 600 बदुओं के साथ क्या कर रहा है? ये उन्होंने सहाबा की तौहीन की। आगे से मेरे जैसा होता तो खामोश रहता कि बादशाह है, लेकिन मैं कुर्बान मोहम्मद के कदमों में आने वाले सहाबा के कदमों पर। हजरत हुजैफा ने कहा खबरदार, इनको बद्दू ना कहना, ये मोहम्मद के गुलाम है और मेरे इमाम है। ये मोहम्मद के गुलाम है, मेरे इमाम है। कहने लगा कोई एक तो अपने जैसा लाके दिखा, यहां क्या करने आया है? हजरत हुजैफा ने कहा मैं मोहम्मद की इज्जत का पहरा देने आया हूं। बादशाह ने कहा तेरे लिए ऑफर है, मैं तुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूं। हजरत हुजैफा ने कहा अच्छा कैसे, क्यों? वो कहने लगा एक ही शर्त है, एक तरफ मेरी बेटी का रिश्ता, दूसरी तरफ मोहम्मद को छोड़ना।
محمد کو حضرت حذیفہ مسکرا کر کہنے لگے تیری بیٹیوں جیسے تیری بیٹی کے ہزاروں رشتے محمد کے قدموں پر لگنے والی مٹی پہ قربان. وہ کہنے لگا صرف رشتہ نہیں دوں گا ساتھ میں آدھی بادشاہت بھی. فرمانے لگے ایسی 50 بادشاہتیں محمد کے قدموں پہ قربان. بادشاہ نے کہا تیری اکڑ ابھی نکلتی ہے, اسے اٹھاؤ فلاں محل میں چھوڑاؤ. وہاں پہ 6 دوشیزائیں خوبصورت لڑکیاں نوجوان. میرے والد کہا کرتے تھے کہ یہ الگ موضوع ہے کہ وہ 6 کی 6 مل کے بھی حذیفہ کے چہرے کا مقابلہ نہ کر سکی. یہ الگ موضوع ہے. کہتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا گیا 6 لڑکیاں بھی ساتھ. کئی دن کے بعد بادشاہ نے کہا اوے لے آؤ حذیفہ نو, ہندی ہیکڑی نکل گئی اسی. حضرت حذیفہ کو لائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا حذیفہ کی نظریں جھکی ہوتی, ان لڑکیوں کے چہرے کھلے ہوتے. نظام الٹ گیا کیونکہ نظام اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ کسی نے کہا تھا کہ میں اس انداز سے تمہیں ٹارگٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نے کہا وہ کہنے والا دبئی میں مر رہا ہے, اس کو موت بھی نہیں آ رہی. کیونکہ نظام کس کے ہاتھ میں؟ بلند آواز سے کس کے ہاتھ میں؟ جنگوی کو مار کے سوچا یہ مر گئے, لیکن دیکھو آج جنگوی ہر دل میں زندہ ہے. زندہ ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا حذیفہ کو لے آؤ. ساری عورتوں کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. حذیفہ سینہ چوڑا کر کے مسکرا رہے ہیں. بادشاہ ان لڑکیوں کی سردار سے پوچھتے ہیں کی ہویا, کیا ہوا؟ وہ چیخ کر کہنے لگی بادشاہ تو نے زیادتی کی ہے, یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے. کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی ان 6-7 دنوں میں کون سا طریقہ تھا جو ہم نے نہیں آزمایا, کون سا ایسا ایکشن تھا جو نہیں دکھایا, لیکن ان دنوں میں ایک مرتبہ میں حذیفہ نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا اسی کو صحابہ کہتے ہیں. اسی کو میں نے کہا پھر اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. دنیا نے منظر دیکھا کہ بادشاہ نے کہا اسے میرے تخت کے سامنے باندھ دیا جائے. اب باندھا کیسے؟ حضرت حذیفہ کے دونوں ہاتھوں میں میخیں ڈال دی گئی. کیا کیا گیا؟ آج پوچھو گے میخیں کیا ہے تو کیل لگا دیے گئے. حذیفہ کے جسم سے خون نکل رہا ہے, وہ محمد کے نعرے سنا رہا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں, انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. میں نے کہا جس طرح حذیفہ نے جسم پر میخیں کھائی تھی ویسے ہی حق نہ